बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, इस वीडियो के अंदर मैंने बात करनी है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हवाले से। बिलखसूस अली अमीन गंडापुर साहब जब लाहौर गए थे और कन्वेंशन भी किया और फिर उसका क्रेडिट भी वो लेते हैं, वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था कि अगर मैं 90 दिन के अंदर इमरान खान को रिहा ना करवा पाया तो फिर मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो 90 दिन तो पूरे होने वाले हैं, 80-90 घंटे बाकी हैं। सो हाउ डू यू सी कि अब क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया असद चौधरी साहब। आपका ये जो सवाल है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो 90 दिन की डेडलाइन दी थी लाहौर में, तो वो डेडलाइन ख़त्म होने में कोई 93 आवर्स यानी 93 घंटे बाकी हैं, तो क्या होगा? देखिए, मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जब ये डेडलाइन दी तो ये डेडलाइन दूसरी कंट्रोवर्शियल हो गई थी। आपको याद होगा कि उसी वक्त अलीमा खानम साहिबा और इमरान खान साहब की बहनों ने ये कहा कि जनाब इमरान खान ने तो तहरीक शुरू करने का जो टाइम दिया हुआ है उसके मुताबिक ही तहरीक शुरू होगी। और फिर आपने सलमान राजा साहब का भी उस वक्त बयान, आपको याद होगा, सलमान राजा साहब का बयान आया था कि ये अली अमीन गंडापुर साहब की जो है वो ज़ाती राय तो हो सकती है लेकिन पार्टी का फैसला नहीं हो सकता। लेकिन उस वक्त जो है इसको बहुत सी एक उस वक्त क्या सराहियाँ भी थीं और कुछ लोग जो अली अमीन गंडापुर साहब के जो करीबी लोग हैं, जो उनकी काबीना के लोग हैं या जो उनके हामी समझे जाते हैं या जो इस वजह से उनके साथ चल रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ही उनको वज़ीर आला बनाया और इमरान खान साहब अगर उनको हटा नहीं रहे तो इमरान खान साहब के वो वज़ीर आला हैं, तो इसलिए वो साथ चल रहे हैं। तो उस वक्त उनको ये लगता था कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की है ना, ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में किसी को भी इल्म नहीं है और लगता यह है कि पस पर्दा कोई बातचीत चल रही है जिस वजह से अली अमीन गंडापुर साहब ने 90 दिन की जो है वो डेडलाइन दी है। और उनका ये ख्याल था कि इसका मतलब यह है कि 90 दिन में बातचीत के ज़रिए कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। और उसके बाद फिर ये भी हुआ, यानी देखें ना, दो ही चीज़ें हैं ना, या मज़ामत है या मफामत है, या बातचीत है या लड़ाई है, या बंद कमरों में बैठ के और मामला तय करने हैं या सड़कों पे आके मार धाड़ करनी है। तो दो ही तरीके हैं ना, कोई तीसरा रास्ता तो नहीं है। तो उस वक्त ये था कि देखना है कि अब अली अमीन गंडापुर साहब इसको किस तरह से लेकर चलते हैं। आया को अली अमीन गंडापुर साहब कोई ऐसी मज़ाहमत कोई लॉन्च करेंगे, कोई ऐसा प्लान देंगे कि उस प्लान पे चल के और मज़ाहमत होगी और कोई दमादम मस्त कलंदर होगा और उसके ज़रिए इमरान खान रिहा हो जाएंगे, या अली अमीन गंडापुर साहब इस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर राज़ी कर लेंगे कि बातचीत के ज़रिए जो है वो मामलात हल किए जाएँ और कोई रास्ता निकाला जाए। तो उस वक्त ये दोनों सवालिया निशान थे कि इनमें से क्या होगा। मेरी अली अमीन गंडापुर साहब के एक करीबी साथी से बात हो रही थी, कल बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हाँ जी, इसी पे मैंने उनसे पूछा 90 दिन की डेडलाइन के ऊपर। उन्होंने कहा कि 90 दिन की डेडलाइन का ऐलान करने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने, यानी ये कल तक की बात बता रहा हूँ, उनका कल तक एक बार भी अली अमीन गंडापुर साहब ने हमसे ये मुशावरत नहीं की कि यार वो मैंने 90 दिन की डेडलाइन दी थी तो उस 90 दिन की जो डेडलाइन है उसको कैसे लेकर चलना है, मतलब उसमें हमने कैसे गुलायमल बनाना है, कैसे को हमने मज़ामत करनी है, कैसे को हमने सड़कों पर आना है, कैसे को हमने एहतजाज करना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज़ अली अमीन गंडापुर साहब ने हमारे साथ नहीं की। और उन्होंने कहा कि जो 3-4 एक्टिविटीज़ हुई भी हैं तो वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ अडयाला जेल से इमरान खान साहब ने अनाउंस की थी, बशमूल ये जो पेशावर में 27 सितंबर वाला जलसा हुआ है, बशमूल ये 27 सितंबर का जलसा। फिर उन्होंने कहा कि जहाँ तक बात है बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बार भी हमें ये बात नहीं, हमें इत्मीनान में लिया कि मैं कोई इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहा हूँ और वो बातचीत यहाँ पे पहुँची है, अब मामला यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो उन्होंने कहा ऐसी भी उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। तो मैंने कहा फिर क्या है? उन्होंने कहा कि आज तक हम लाइल्म हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये 90 दिन की डेडलाइन की बात क्यों की थी। अब आप देखें ना, फिर अली अमीन गंडापुर साहब शिकवा करते हैं कि उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। उस वक्त जब उन्होंने 90 दिन की ये डेडलाइन दी थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये एक ट्रैप है, ये एक धोखा है, ये एक फ्रॉड है, ये लोगों की, जो इमरान खान ने कहा था कि फुल फ्लैज आप तहरीक लॉन्च कर दें, उससे लोगों को ट्रैप करना था, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना था, लोगों को तवज्जो हटानी थी। तो इसका मतलब है वो दुरुस्त बात है। अब आप मुझे बताएं ना, अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद ये कहा था कि 90 दिन में या इमरान खान रिहा होगा या हम सियासत छोड़ देंगे। तो अब ये तो अली अमीन गंडापुर साहब को बताना चाहिए, गो के वो अपने इस बयान से आज से 1 माह पहले या पता नहीं 20 दिन पहले पीछे हट चुके हैं। जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, मीडिया के नुमाइंदों से यहाँ उन्होंने मुलाकात की इस्लामाबाद में, ब्यूरो चीफ्स जो है उनको भी बुलाया हुआ था, एंकर्स को भी बुलाया हुआ था, रिपोर्टर्स को भी बुलाया हुआ था, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा और एक ऐसी बात की जो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। उन्होंने कहा देखें, जब उनसे पूछा गया कि आपने कहा था कि 90 दिन में इमरान खान को रिहा करूँगा या सियासत छोड़ दूंगा,
انہوں نے کہا دیکھیں جی عمران خان کی رہائی کے دو طریقے ہیں. اب انہوں نے یہ بات ایسے کی کہ جیسے ایک بہت بڑی راکٹ سائنس ہے, یہ ایک ایسا کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے جو مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کو پتا ہے اور ان کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دو طریقے ہیں عمران خان کے رہا ہونے کے. ایک ہے کہ عدالتوں کے ذریعے وہ رہا ہو جائے. انہوں نے کہا وہ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ 26 آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں آزاد نہیں رہیں. انہوں نے کہا دوسرا طریقہ ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات حل ہو جائیں اور اس کے ذریعے وہ باہر آ جائیں, تو یہ معاملہ عمران خان نے خود کرنا ہے. اچھا بھائی یہ تو پہلے دن سے پتا تھا کہ عمران خان کے پاس بہت آسان راستہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لیں اور باہر آ جائیں. اور جہاں تک بات ہے کہ عدالتوں کے ذریعے, عدالتوں والا معاملہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اپنے 90 دن کی ڈیڈ لائن پہ اس کے بعد سے اب تک انہوں نے کوئی بات نہیں کی سوائے اس وضاحت کے یا اس پیچھے ہٹنے کے یا اس معاملے پہ سرنڈر کرنے کے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں جو انہوں نے میڈیا سے بات کی. تو یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے ڈیڈ لائن دی تھی, یہ ڈیڈ لائن جیسے ہی ابھی ختم ہونے کے قریب آ رہی ہے, تو سوال ان سے ہو رہا ہے کہ آپ نے 90 دن میں کہا تھا تو آپ بتائیں نا, آپ سیاست چھوڑیں. میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی 90 دن کی جو ڈیڈ لائن ہے جیسے ہی وہ ختم ہوگی اس کے بعد ان کے اوپر جو پی ٹی آئی کے کارکنان کا جو عدم اعتماد ہے, جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا عدم اعتماد ہے, میرا خیال ہے کہ وہ عدم اعتماد بڑھ جائے گا, وہ غصہ بڑھ جائے گا, وہ ان کے خلاف جو ایک کمپین ہے وہ بڑھ جائے گی اور بار بار ان سے سوال ہوگا کہ 90 دن کا آپ نے کہا تھا, اب آپ بتائیں آپ سیاست کب چھوڑ رہے ہیں. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کو اس وقت اس بات کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے تھا کہ 90 دن بھی گزر جائیں گے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, یا تو ان کے پاس کوئی پلان ہوتا, اگر پلان نہیں تھا تو آپ درست بات کرتے. دیکھیں اس وقت لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر علی امین گنڈا پور صاحب یقین کریں اس دن یہ بات کرتے نا کہ دیکھیں ہمارے ذمہ ہے جد و جہد کرنا, ہم جد و جہد کریں گے, نیک نیتی سے کریں گے, ہماری جد و جہد آپ کو نظر آئے گی, باقی ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں, اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے, ہم تو محنت کرنے والے ہیں. آپ کبھی ایک چیز نوٹ کیجیے اسد چودھری صاحب کہ جو علی حمزہ ہیں, کیا علی حمزہ نے کوئی بہت بڑی پنجاب میں چیز کر دی ہے؟ یعنی جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی ان کو مطلب اپریشیٹ کرنا چاہیے. پنجاب میں جس طرح سے ایک مریم نواز کا ایک سہارا وہاں پہ جو کچھ وہ کر رہی ہیں اور جس طرح سے ایک پورا ماحول ہے کہ سیاسی طور پہ سانس بھی نہیں لیا جا سکتا, اس کے باوجود جو انہوں نے ایکٹیویٹیز کی ہیں وہ بڑی اچیومنٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچیومنٹ نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی 20,000 کا کوئی ریلی نکال لی ہے, انہوں نے کوئی 10,000 کا کوئی دھرنا کروا دیا ہے. نہیں, لوگ کیوں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کیوں لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ ان کی سنسیئرٹی نظر آتی ہے, ان کی ایفرٹ نظر آتی ہے. یقین کیجئے کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی صرف سنسیئرٹی لوگوں کو نظر آ جائے, صرف ان کی کمٹمنٹ نظر آ جائے, صرف ان کی ایفرٹ نظر آ جائے, رزلٹ چاہے نہ نکلے تو لوگ آپ دیکھیں گے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. لوگ کھڑے ہوں گے. دیکھیں وہ عمران خان کے نامزد وزیر اعلیٰ ہے نا, اور عمران خان نے بھی ان کو ہٹایا بھی نہیں ہے. اور اب آپ دیکھیں نا, صرف یہ نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب خود ڈسکریڈٹ ہو گئے, جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ علی امین گنڈا پور صاحب کو نیک نیتی سے بھی آ کے اور ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ بھی ڈسکریڈٹ ہو گئے, لوگ ان کے بھی خلاف ہو گئے. اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو جو لوگ ڈیفینڈ کرنے آتے ہیں ان کے پاس ایک ڈیفینڈ کرنے کی دلیل کیا ہے؟ سمپل ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے بنایا وزیر اعلیٰ. جی بالکل بنایا. کیا عمران خان ان کو ہٹایا؟ نہیں ہٹایا. تو بات سمپل ہے بھائی, ختم. عمران خان کے وزیر اعلیٰ ہیں تو ہمارے بھی وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی یہ دلیل ہوتی ہے اور دلیل اس میں وزن بھی ہے. لیکن میں نے جس طرح سے آپ کو عرض کیا کہ ان 90 دن میں یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلیں آپ نے مزاحمت تو نہیں کی, علی امین گنڈا پور صاحب نے کوئی مزاحمت نہیں کی. جو 27 والا جلسہ کیا اس میں آپ بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, اس پہ میں کچھ اور ویڈیوز میں اپنی ویڈیوز میں کل تفصیل سے بات کر چکا ہوں, میں ان کو دہراؤں گا نہیں. وہ آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, جو ان کے خلاف احتجاج ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, جو لوگوں کے سینٹیمنٹس تھے وہ آپ نے بھی دیکھے, میں نے بھی دیکھے. لیکن بات چیت کے ذریعے بھی تو چلے ہمیں نظر آ رہا ہوتا نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بات چیت کے ذریعے کوئی عمران خان کی ان کے بیٹوں سے بات کروا دی ہے, کوئی عمران خان صاحب کی اہلیہ کے لیے کوئی ریلیکسیشن ہو گئی ہے, کوئی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کے اوپر کوئی سختیاں کم ہو گئی ہیں, کوئی جو گجرانوالے کارکن ہیں, گجرانوالے کے جو کارکن ہیں ان کی کوئی اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے, القادر کیس کی سماعت جو ہے وہ مقرر ہو گئی ہے, اڈیالہ میں عمران خان کی فیملی کے ساتھ ملاقاتیں سموتھ ہو گئی ہیں. جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ توشہ خانہ 2 کیس میں ہو رہی ہیں, وہ منگل والی ملاقاتیں نہیں ہو رہی, جمعرات والی ملاقاتیں بھی بند ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے لیے خاصا اڈیالہ کے اندر سے بھی اور اڈیالہ کے باہر بھی, سوشل میڈیا پہ بھی, عوامی سطح پہ بھی, کے پی کے میں بھی, ملک بھر میں بھی, اوورسیز پاکستانیوں کے نزدیک بھی, ان کے لیے ایک اور ٹف ٹائم شروع ہونے والا ہے. جیسے ہی وہ 90 دن کی ڈیڈ لائن ختم ہوگی تو بہت سخت بیکلیش آئے گا, بہت سخت ان کے اوپر تنقید آئے گی. اور کیونکہ ان 90 دن میں نہ انہوں نے مزاحمت کی,
نہ انہوں نے مفاہمت کی، نہ وہ سڑکوں پہ کوئی گرما گرمی کر سکے، نہ وہ بات چیت کے ذریعے کوئی نرمی لا سکے، نہ وہ عمران خان کو کوئی جیل میں کوئی خاص سہولت دلوا سکے، نہ باہر پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر سکے، بلکہ وہ مزید جو ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ کنٹروورشل ہو رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ اڈیالہ کے اندر بھی خراب ہو رہے ہیں، اور باہر جو خراب ہو رہے ہیں وہ بھی خبر جب عمران خان تک پہنچتی ہے تو عمران خان بھی پھر تھوڑا سا ان کے اوپر دباؤ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی ایک بہن نے عمران خان صاحب کو جیل میں کہا کہ عمران خان صاحب آپ جس تبدیلی کے خواب دیکھا کرتے تھے نا وہ تبدیلی آ چکی ہے، جب آپ جیل سے باہر آئیں گے نا، آپ نے اگر کہا کہ یہ بندہ ایسے نہیں ایسے ہے تو لوگ کہیں گے خان صاحب آپ کو کیا پتا، آپ تو 2.5-3 سال جیل میں تھے جناب، ہمیں پتہ ہے یہ بندہ کیا ہے، ہم نہیں دینے دیں گے آپ کو ٹکٹ، ہم نہیں اس کو عہدہ آپ کو دینے دیں گے، اور خان صاحب آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات عمران خان صاحب کی ایک بہن نے عمران خان صاحب کو کہی ہے۔ تو باہر جو دباؤ بڑھ رہا ہے علی امین گنڈا پور صاحب پر، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس دباؤ کو محسوس کریں گے اور وہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ لے سکتے ہیں، اور یہ میں خبر پہلے عدنان حیدر صاحب کے ساتھ انٹرویو میں بتا چکا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف کے پی کے جلسے میں، پشاور جلسے میں جو احتجاج ہوا ہے اس پہ عمران خان صاحب خاصے خوش تھے۔ عمران خان خاصے خوش تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے آنے والے دن جو ہیں وہ مشکلات کا باعث ہو سکتے ہیں۔ صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔